بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر حاجت کے حوالے سے ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو، اسے حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو یا مال و دولت کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، یا آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یا آپ لڑائی جھگڑے چلتے ہیں گھر میں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی حوالے سے ہے، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، غرض یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے مسئلوں کو ضرور حل کرے گی۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ اس سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقت کی اور جگہ کی۔ عمل کے وقت کے لیے 3 باتیں ہیں۔ ایک، تہجد کے وقت، یہ سب سے بہترین وقت ہے عمل کرنے کا، وظیفہ کرنے کا، کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، بالکل بندے کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہوتا، یکسوئی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ تہجد کے وقت کریں تو بہترین ہوگا، لیکن اگر تہجد کے وقت آپ کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے یا کر نہیں سکتے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ بہترین وقت ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی نہیں کر سکتے تو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو، لیکن کوشش کریں کہ تہجد کے وقت کریں۔ لیکن اگر تہجد کے وقت بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عشاء کے بعد بھی نہیں کر سکتے تو دن میں کسی بھی وقت کر لیں۔ عمل سے پہلے مسائل کے حل کے لیے 2 شرطیں میں آپ کو عرض کر دوں جن کا ہونا بہت ضروری ہے: نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا۔ آپ یہ 2 باتیں ہیں، ان 2 باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان 2 باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں، آپ کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا، اور جب تک ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق نہیں ہوگا، ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ مسئلے تب ہی حل ہوں گے جب ہم اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائیں گے، اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بنا لیں گے اور اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروائیں گے، تب ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو آپ ان 2 باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ 3 دن سے پہلے ہی آپ کو آپ کے حالات بدلتے ہوئے، بہتر حالات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو بڑھتے ہیں اب عمل کی طرف۔ سب سے پہلے جگہ میں آپ کو بتا دوں، عمل کے لیے جو جگہ ہے بہترین، آپ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر کریں اور کہیں اکیلے بیٹھ کر کریں، جہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، شور نہ ہو۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اگر مصلی پر بیٹھ کر نہیں بھی کر سکتے تو آپ ویسے بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوشش کریں آپ مصلی پر بیٹھ کر کریں اگر کر سکتے ہیں تو۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے: یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ۔ 11 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ذکر کرنے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے: یا واحد یا اللہ جل جلالہ۔
11 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے، کیسے چلا رکھا ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم جن کا دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور شکر کی کیفیت ہمارے دل میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کریں، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے۔ تو پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ کرنی ہے، اور دعا کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے ان اسماء مبارک کا ذکر کرنا ہے، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، 11 مرتبہ ذکر کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا جیسے میں نے بتائی ہے ویسے کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود بھیجیں، اور پھر جو چاہے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ عمل کی ترتیب بس یہی ہے، یہ مختصر سا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہوگا، جو کوئی بھی حاجت ہوگی، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو ضرور حل کر دیں گے، آپ کی حاجت کو ضرور پورا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر پریشانی سے نجات دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ مخصوص ایام میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو انسٹرکشنز میں نے پہلے دی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی فائدہ ہوگا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل سامنے لکھا ہوا شو ہو رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔